بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی سے کیسے نجات حاصل کریں، غربت پریشان حالی سے کیسے بچیں، اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جائے، اپنے غریبی کے چنگل سے کیسے نکلیں اور خوشحالی کی طرف اپنا سفر کیسے شروع کریں۔ السلام علیکم۔ معاشی مسئلہ ہمارے ملک کا ایک گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے، مگر قرآن نے بآسن طریقے سے اس کا حل پیش کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس کا حل پیش کیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں چند ایک ویڈیوز بنائی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے: رزق، آمدنی میں اضافہ کے لیے بہترین حل، استغفار کی کثرت، نماز عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت، صدقات سے رزق میں اضافہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے دیے ہوئے ڈسکرپشن یا اوپر کارڈ کو کلک کر کے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیوز میں بھی رزق میں اضافے کا ایک اور جامع حل پیش کیا گیا ہے، وہ یہ ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ۔ اپنے اس ٹاپک کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں: کوئی شخص یہ پسند کرے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق وسیع ہو، بری موت سے بچے، وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خوشحال زندگی نصیب ہو، لمبی زندگی عطا ہو، اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کر لیا جائے تو اس کے رزق اور عمر دونوں میں برکت ہوگی۔ وہ فرمان یہی ہے کہ بندہ اپنے تمام رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدر ان کا مالی تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرنا اور ان کی ہمدردی و خیرخواہی کے جذبات سے ہمیشہ سرشار رہنا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انفو ہورائزن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔ اسلام آخری اور کامل دین ہے جو آخروی نجات کا ضابطہ ہونے کے ساتھ معاشرتی دستور عمل بھی ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کے باہمی رحم و کرم اور لطف و مہربانی پر معاشرے کی تعمیر ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ کا ہی نام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام بھی ہے۔ آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، پھر اس کے باپ کا، پھر اس کی اولاد کا، اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں کا، پھر دور کے رشتہ داروں کا، اور اس کے ساتھ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ آدمی صرف عبادت کرتے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کو بھی حقوق پورے کرنے پڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ خاندان، رشتہ داروں کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے اور ان کی جائز ضروریات کی تکمیل کے لیے حتی الامکان کوشاں بھی رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازل میں مقدر کر دیا جس پر وہ پیدا ہوں گی۔ جب ان سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کی، یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار لیے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی یہ کہ تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دست سوال دراز کیے ہوئے ہوں۔ تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کی بجائے اس کو تار تار کر دے۔ رب العزت نے فرمایا، اے رحم، کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو شخص رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے
تجھ کو دائم رکھے، اس کو میں بھی اپنے احسان و انعام و اجر و بخشش کے ذریعے قائم و دائم رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ سے قطع تعلق کرے تو میں بھی احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر دوں۔ رحم نے عرض کی، یا رب العالمین، میں اس پر راضی ہوں۔ رب کریم نے فرمایا، اچھا تو تیرے ساتھ میرا وعدہ ثابت و برقرار ہے۔ یہ بات حتمی و یقینی ہے کہ وسعت رزق اور درازی عمر کے جملہ اسباب میں صلہ رحمی اور رشتے ناطے کے حقوق کی ادائیگی ایک یقینی سبب ہے جس کو ادا کر کے اپنے رزق اور عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ قطع رحمی کو قرآن پاک میں فساد فی الارض جیسے گھنونے جرم کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اسے منافقت کی علامت قرار دیا اور تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، پس تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو تم اس زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ ڈالو گے۔ جو شخص اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے اور دوسری عبادات کرے وہ میرا قرب رحمت حاصل نہیں کر سکے گا، اور جو صلہ رحمی کرے گا اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوگا وہ میری رحمت میں داخل ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ ان آیات و روایات سے صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی ممانعت واضح ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق میں ہمیشگی کو ملوز خاطر رکھنا، ان کی مدد و خیرخواہی کرنا، ان کی غمی خوشی اور دکھ درد میں شریک ہونا، تقاریب و تہواروں میں انہیں مدعو کرنا، ان کی دعوتوں میں شرکت کرنا اور اس طرح کے دیگر امور صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ صلہ رحمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رشتہ داروں سے ان کے رویے کے مطابق ہی سلوک کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ در حقیقت مکافات یعنی ادلا بدلہ ہوتا ہے کہ کسی رشتہ دار نے تحفہ بھیجا ہے تو اس کے بدلے تحفہ بھیج دیا، وہ آیا تو بدلے میں اس کے پاس چلا جائے۔ حقیقتاً صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار تعلق توڑنا چاہے تو اس تعلق کو بچانے کی کوشش کی جائے، وہ جدائی چاہے بے اعتنائی برتے تب بھی اس کے حقوق و مراعات کا خیال رکھا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ حضرت حذیفہ سے حدیث مروی ہے، تم ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو، یعنی لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اگر ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اگر بدسلوکی کریں تو ظلم نہ کرو۔ ان حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ رشتہ داروں برے سلوک کے باوجود صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جب وہ محروم کریں انہیں عطا کیا جائے، وہ ظلم کریں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلہ رحمی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رشتہ داروں کی بے اعتنائی، ناشکری اور زیادتی کے باوجود ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ 3 طرح کے رویے ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی رشتہ دار اگر زیادتی کرے تو اس سے زیادتی کا بدلہ لے لیا جائے، تعلقات منقطع نہ کیا جائیں مگر میل جول بھی نہ رکھا جائے۔ مطلب یہ کہ کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام دعا کی صورت باقی رہے۔ دوسرا یہ کہ ایسے رشتہ دار کے ساتھ صرف غمی اور خوشی کا تعلق رکھا جائے اور عام حالات میں اس سے میل ملاقات نہ رکھی جائے، تاہم اگر شدید ضرورت سامنے آ جائے تو ایسے رشتہ دار کی مدد سے گریز نہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ایسے رشتہ دار کی زیادتیوں کو نظر انداز کیا جائے اور ان سے حسن سلوک اور مہربانی کا برتاؤ رکھا جائے۔ ان میں سے پہلا رویہ اختیار کرنے پر انسان گناہ گار نہیں ہوگا، اور دوسرے رویے کا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کے مواقع ضائع نہیں ہوں گے، اور تیسرا رویہ احسان کا ہے جو فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ کی رضا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا پیش نظر ہو تو اس تیسرے کو اختیار کرنا چاہیے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنے کمنٹ سے ضرور مطلع کریں. بہت بہت شکریہ.